یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہے جو وابستہ ہے مقامات مقدسہ، مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہے جو وابستہ ہے مقامات مقدسہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا آج مدنی قافلہ ترکی کا پہلا دن ہے اور ماشاءاللہ ہم نے اپنی تقسیم کاری کر دی ہے۔ یو کے سے اسلامی بھائی آئے ہوئے ہیں، جرمنی سے آئے ہوئے ہیں، اٹلی سے آئے ہوئے ہیں، عرب امارات سے آئے ہوئے ہیں، گریس سے آئے ہوئے ہیں، پاکستان سے الحمدللہ اسلامی بھائی ہیں، یو کے سے آئے ہیں۔ تو ان سب میں ہم نے الحمدللہ مدنی قافلے بنا دیے ہیں۔ تو آج یہ سفر اس طرح ہوگا کہ سب سے پہلے تو سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے پر حاضری ہوگی اور اس کے بعد مختلف مسجدوں میں یہ مدنی قافلے کے اسلامی بھائی ڈسٹریبیوٹ ہو جائیں گے اور پھر وہاں جا کر انشاءاللہ یہاں کے اسلامی بھائیوں کو نیکی کی دعوت دیں گے۔ ترکش زبان کے رسائل بھی ہم لے کر آئے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی انہیں تقسیم کریں گے۔ آپ بھی دعا کریں کہ اللہ کریم دعوت اسلامی کو مزید ترقیاں عطا فرمائے اور ہم سب کو مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہیں جو وابستہ ہیں مقامات مقدسہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ والحمد للہ، بسم اللہ والحمد للہ، سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے پورا سفر کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، چونکہ ہم بازاروں سے گزریں گے، راستوں سے گزریں گے، تو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، نیچی نگاہیں رکھنی ہے، بے پردگی کے معاملات سے بچنا ہے۔ نیکی کی دعوت دینے آئے ہیں، مدنی قافلے میں آئے ہیں اور کہیں گناہ کا شکار نہ ہو جائیں۔ تو ان ممالک میں جو حالات ہوتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے، تو اپنی نگاہوں کی حفاظت، خوب درود پاک، خوب ذکر و اذکار۔ بلکہ میرا مدنی مشورہ ہے کہ ہم اپنے گھر میں بہت سارے ایسے مدنی انعامات ہیں جن پر عمل نہیں کر سکتے، مگر یہاں ہم بہت سارے مدنی انعامات پر عمل کر سکیں گے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے فطرت رسول اللہ کی۔ یہ صحابہ سے ہیں جو وابستہ ہیں مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہیں جو وابستہ ہیں مقامات مقدسہ۔ یہ مقام
اللہ والوں سے ہے جو وابستہ ہے مقامات مقدسہ. اے گناہگاروں کی مغفرت فرمانے والے، اے اللہ تیرے گناہگار بندے میزبان رسول سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے قدموں میں حاضر ہیں. اے رب کریم، یہ نہ دیکھ ہم کتنے گناہگار ہیں، یہ دیکھ ہم کس مبارک دربار پر موجود ہیں. میرے صحابی رسول کا واسطہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمارے ماں باپ نبی پاک علیہ السلام کی ساری امت کی بخشش فرما. اے اللہ جس ایک مقصد کے لیے ہم آئے ہیں اس مقصد میں ہمیں کامیابی عطا فرما، ترکی میں دعوت اسلامی کو ترقی عطا فرما. اے اللہ جنت میں نیکوں کے دسترخوان پر جمع ہونا نصیب فرما، نبی پاک علیہ السلام کی سچی غلامی عطا فرما، پیارے آقا کا سچا عشق عطا فرما. اس مبارک دربار کی ہمیں برکت نصیب فرما. میزبان رسول کے دربار میں حاضری کا موقع دیا، اے اللہ جن کی انہوں نے میزبانی کی ان آقا کے دربار میں بھی حاضری کا شرف حرمین طیبین کی بار بار حاضری عطا فرما. عالم اسلام کا بول بالا فرما، دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما. اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم علینا بالخیر یا فتاح وبک نستعین. دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا. جو در پاک کے پیغمبر کے حضور ایمان کے اس وقت اٹھانا مولا. یہ صحابہ سے ہیں جو وابستہ ہیں مقامات مقدسہ. ہر صحابی کی تمنا تھی کہ میرے گھر میرے آقا تشریف لائیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میری اونٹنی جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے اور یہ فیصلہ کرے گی، یہ جہاں لے جائے گی اس کے گھر پہ میں جاؤں گا. اور پیارے آقا علیہ السلام کی جو مبارک اونٹنی ہے وہ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر پر جا کر رکی. یاد رہے ان کا نام ابو ایوب ہے، ایوب انصاری کچھ لوگ کہتے ہیں. ایوب ان کے بیٹے کا نام تھا اور ان کا اصل نام خالد ہے، اور خالد بن زید ان کا نام ہے. ان کے والد صاحب کا نام ابو ایوب ان کی کنیت ہے، لیکن یہ اتنی مشہور ہو گئی کہ ان کا اصل نام لوگوں کو نہیں پتا. سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں کچھ عرض کر دیتا ہوں کہ آپ وہ عظیم صحابی ہیں کہ جو میزبان رسول رضی اللہ عنہ رہے. اور ان صحابی کا جو واقعہ بڑا دلچسپ ہے. طبہ اول ایک بادشاہ تھا جو مدینہ منورہ میرے آقا کے تشریف لانے سے 700 ایئرز اگو، 700 سال پہلے، ایک روایت کے مطابق 1000 سال پہلے یہ وہاں سے گزرا. آسمانی کتابوں میں، کیونکہ اس قافلے میں 400 علماء بھی تھے اس زمانے کے، تو انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ ایسی ایک بستی ہوگی جہاں نبی پاک علیہ السلام تشریف لائیں گے، نبی آخر الزمان آئیں گے. تو انہوں نے اپنے بادشاہ سے کہا کہ ہم نے جو کتابوں میں نشانیاں پڑھی ہیں اس کے مطابق دس از دا پلیس، یہ وہ جگہ ہے جہاں نبی پاک آئیں گے، یعنی جو مدینہ شریف میں موجود تھے وہ لوگ. تو کہا ہم یہاں سے اب نہیں جائیں گے، ہم یہیں رکیں گے، ان کا انتظار کریں گے. تو وہ بادشاہ ایسا عاشق رسول تھا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے. اس نے منع نہیں کیا، بلکہ ان 400 علماء کی شادیاں کروائیں، ان 400 علماء کو گھر بنا کر دیے مدینہ منورہ میں نبی پاک کی محبت میں. اور ایک اور مکان بنایا اور بڑا خوبصورت مکان بنایا، اور وہ مکان اور ایک خط سب سے بڑے جو عالم دین تھے ان کے ہاتھ میں دیا کہ اب اگر آپ کی ملاقات ہو جائے نبی پاک علیہ السلام سے تو ان کو یہ خط دے دینا، اور اگر آپ کا انتقال ہونے لگے اور پیارے آقا نہ آئے تو آپ اپنی اولاد میں سے کسی کو خط دے دینا. اس خط میں کیا لکھا تھا، کچھ تفصیل اس کی اس طرح ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام پر درود لکھا تھا، اور لکھا تھا کہ میں بھی آپ کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں، اگر میں زندہ رہا تو آپ کی خدمت کروں گا، اور زندہ نہ رہوں تو مجھے اپنی غلامی میں قبول فرمائیے، اور یہ جو گھر ہے یہ میں آپ کو تحفے میں پیش کرتا ہوں. پیارے آقا کے لیے گھر بنا کر اس نے چھوڑ دیا. اب یہ سلسلہ چلتا رہا، جو عالم کا انتقال ہونے لگتا وہ اپنے بیٹے کو وہ خط دیتا، اس کے بعد دوسرا جب اس کا انتقال ہونے لگتا وہ اپنے بیٹے کو خط دیتا. اب آپ سب خوش ہو جائیں گے کہ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ یہ وہ عظیم صحابی ہیں جو اسی عالم دین کی اولاد میں سے تھے، اور جس گھر پہ جا کر نبی پاک کی مبارک اونٹنی رکی وہ پیارے آقا ہی کا گھر تھا، سیدنا ابو ایوب انصاری کا گھر نہیں تھا. یہ وہی گھر تھا جب میرے آقا کو وہ تحفے میں دیا گیا تھا. گویا میرے آقا کی اصل میزبانی تھی حضرت ابو ایوب انصاری کی مہمانی تھی. گھر ابو ایوب انصاری نے ٹیک کیئر کے طور پر سنبھالا ہوا تھا، اصل یہ نبی پاک کا گفٹ تھا جو اللہ کی طرف سے وہ اونٹنی جو ہے وہ اسی گھر پر جا کر رکی. اچھا، پھر سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر پر آپ بڑے غریب صحابی تھے،
مگر آپ دیکھیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ شریف جا کر، اتنے غریب صحابی تھے کہ آپ کے پاس اپنے انتظامات کے لیے بھی وقت پیسے نہیں ہوتے تھے، تو پیارے آقا نے مدینے جا کر پہلا پڑاؤ ایک غریب صحابی کے گھر پر داغ دے کر یہ مثال قائم کر دی۔ کتاب میں نے پڑھا، مرقات شریف میں کمال بات لکھی ہے کہ سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ اوپر کے علاقوں کو پہلے روشنی دیتا ہے، پھر نیچے روشنی دیتا ہے۔ عرب کے سورج نے طلوع ہو کر سب سے پہلے غریبوں کو روشنی دی، پھر جا کر اب بادشاہوں کی باری آئی۔ میرے آقا نے سب سے پہلے اس عظیم صحابی کی میزبانی کی، اور انہوں نے کمال کی میزبانی کی، یعنی کئی ایسی مثالیں ان کی موجود ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اوپر جگہ عرض کی کہ حضور آپ اوپر رہے، میں آپ کے قدموں میں رہوں گا، لیکن جب دیکھا کہ روزانہ تانتا بندہ رہتا ہے ملاقاتیوں کا، تو پھر ترتیب یہ بنی کہ پیارے آقا نیچے تشریف لے آئے، یہ اوپر رہتے تھے، مگر انہوں نے یہ سسٹم بنایا تھا کہ جس جگہ نبی پاک کا کمرہ تھا اس کے اوپر یہ نہیں رہتے تھے، یہ اس سے ہٹ کر سوتے تھے۔ تو ایک رات ایسا ہوا کہ بڑی سردی کی رات تھی، تو بارش ہوئی، تو اب بارش کے بعد انہیں یہ ڈر لگا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی چھت ٹپک کر نیچے پانی نہ چلا جائے، تو ایک کمبل انہوں نے نکالا اور اس پورے گھر کی کلیننگ کی، اس ٹھنڈے کمبل پر ساری رات وہ کمبل اوڑھ کر لیٹے رہے تاکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نیچے جو ہے کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے۔ کھانے کا انداز یہ ہوتا تھا کہ جب کھانا پکتا تھا تو سب سے پہلے سیدنا ابو ایوب انصاری نبی پاک کو پیش کرتے، پیارے آقا تناول فرماتے، اور جہاں جہاں سے میرے آقا نے کھانا تناول فرمایا ہوتا وہاں سے سیدنا ابو ایوب انصاری کھانا کھایا کرتے تھے۔ اور یہ اتنے عظیم صحابی ہیں کہ یہ اصحاب بدر میں بھی شامل تھے، 313 صحابہ میں بھی یہ شامل تھے۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بیعت رضوان لی اس وقت بھی یہ نبی پاک کے ساتھ شامل تھے۔ یہ سابقون اولون جو صحابی کہلاتے ہیں قرآن میں جن کا تذکرہ ہے، یہ ان میں شامل تھے، تمام غزوات میں نبی پاک کے ساتھ شامل رہے۔ اتنی بڑی فضیلت کے بعد پیارے آقا نے ایک حدیث ارشاد فرمائی تھی، نبی پاک سے محبت اور جنت کی تڑپ، اللہ ان کے صدقے میں جنت نصیب کرے، ان کی جنت، یعنی آپ ذرا قطعی جنتی صحابی ہے نا، اصحاب بدر میں آ گئے، نبی پاک کی میزبانی ہے، اتنا قرب رہا۔ مگر میرے آقا نے ایک ارشاد فرمایا تھا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ قسطنطنیہ کی فتح کے لیے جو پہلا لشکر روانہ ہوگا، جو اس لشکر میں شریک ہوں گے وہ جنتی ہوں گے۔ تو 83 ایئرز کی ایج یا 82 ایئرز کی ان کی ایج تھی، اس ایج میں جب یہ فتح کے لیے لشکر روانہ ہوا تو آپ اس لشکر میں شامل ہو گئے، یعنی ان کو ابھی بھی یہ تھا کہ میں اس حدیث کا مصداق بن جاؤں، مجھے جنت مل جائے۔ اچھا، پھر جب یہ اس لشکر میں آئے تو اتنے ضعیف تھے کہ صفوں میں کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، یعنی جب جہاد ہوتا تھا تو یہ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، لیکن کھڑے رہتے تھے کہ بس میں کسی طرح اس میں میرا نام آ جائے۔ پھر اتنی حالت خراب ہو گئی تو انہوں نے اپنے جو مجاہدین ساتھی تھے، صحابہ تھے، ان سے کہا کہ ایسا کرنا کہ اب میں کھڑا نہیں رہ سکتا، تم اپنی صفوں میں مجھے لٹا کے رکھا کرو تاکہ میں مجاہدین میں شامل رہوں، مجھے وہ بشارت چاہیے جو میرے آقا نے جنت کی بشارت دی ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کو اتنی محبت تھی جنت سے، اور نبی پاک کے اس فرمان پر اتنا یقین تھا، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میرا اس سفر میں اگر وصال ہو جائے تو مجھے قسطنطنیہ کے قلعے کے قریب دفنا دینا دیوار کے ساتھ۔ تو پھر آپ کا یہ وصال ہوا، مدینہ چھوڑا، مدینے کے رہنے والے، یعنی یہ وہ صحابی ہیں جو مدینے میں میزبان تھے، لیکن انہوں نے مدینہ چھوڑا نبی پاک کی اس فرمان پر عمل کرنے کے لیے، جنت حاصل کرنے کے لیے۔ حالانکہ یہ جنتی تھے لیکن اتنی تڑپ تھی کہ یہاں آئے اور یہیں ان کی تدفین ہوئی۔ اچھا، ان کی تدفین کے بعد کئی عرصے تک لوگوں کو ان کا مزار ہی نہیں پتا تھا کہ حضرت ابو ایوب انصاری کا ایگزیکٹلی مزار کہاں ہے۔ تو اس زمانے کے بادشاہ کے خواب میں آپ تشریف لائے اور آپ نے بتایا کہ فلاں دیوار کے پاس ایک درخت ہے، یہ درخت بالکل قریب ہی آپ کے مزار کے پاس موجود ہے، اس درخت کے نیچے جو ہے وہ میری قبر ہے۔ پھر لوگوں کو پتا چلا، اور یہ رہتی دنیا کے لیے اب یہ ماشاءاللہ مرجع خلائق ہے، دنیا بھر سے عاشقان رسول آتے ہیں۔ رب کریم سے دعا ہے اللہ کریم ان کے قرب مصطفیٰ کے صدقے ہمیں بھی نبی پاک کا قرب عطا فرمائے، سچا عشق عطا فرمائے، اور ہم پر اپنی رحمتوں کی بارش برسائے۔ یہ بہت بڑی مثال ہے ہم اسلامی بھائیوں کے لیے، مدنی چینل کے ناظرین کے لیے، کہ پتا چلا کہ فضیلت ہے، سفر کیا، وطن چھوڑا، اس عمر میں سفر کیا۔ ہم جوانی میں سفر نہیں کرتے، ہم صحت میں سفر نہیں کرتے، ہم اپنے گھر سے دین متین کی خدمت کے لیے نہیں نکلتے۔ آج اس عظیم صحابی کے دربار میں موجود ہے جن کی زندگی اسلام کے لیے وقف رہی، مگر 82-83 ایئرز کی ایج میں بھی انہوں نے آخرت جنت پانے کے لیے گویا اور اس کاروان میں شامل ہونے کے لیے سفر کیا۔ اللہ کریم ہمیں اس مبارک دربار پہ ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی دین متین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے، اور ہمیں جذبہ بھی دے، ہمیں اخلاص بھی عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہے
مقدسہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے فطرت رسول اللہ کی زار سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حاضری کا شرف ملا. یہاں نماز کے بعد ظہر کی نماز کے بعد مدنی حلقہ لگانے کی سعادت ملی. کئی اسلامی بھائیوں کو تقسیم رسائل کا موقع ملا اور اب انشاءاللہ ہم اگلے سفر کی طرف اگلے علاقے کی طرف جا رہے ہیں جہاں انشاءاللہ آج رات کے ہونے والے نگران شورا کے سنت و بر اجتماع کی دعوت پیش کرنی ہے. جدھر جاتے ہیں لوگ محبت سے ملتے ہیں, بڑا پیار دیتے ہیں, بالخصوص دعوت اسلامی کو دیکھ کر, سبز اماموں کو دیکھ کر. اور ایک اور خوشائند بات ہمارے پاکستانیوں کے لیے کہ پاکستان کا نام سن کر ترکی کے مسلمانوں کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے. اللہ مسلمانوں کی محبتوں کو اور سلامت رکھے, دعوت اسلامی کو مزید ترقی عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. ترکی زبان میں مدنی مقصد کیسے کہیں گے؟ Ben kendimin ve bütün dünyanın insanların ıslahı için çalışacağım. انشاءاللہ. یہ مقامات مقدسہ یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہے جو وابستہ ہے مقامات مقدسہ مقامات مقدسہ.